لوگوں پر رحم کرنا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے اور اس کی رحمت میں محبت بھی ہے، کیئر بھی ہے، شفقت بھی ہے اور اس کا احسان کرنا بھی ہے ہم پر. لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے مہربان ہوتے ہیں. رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سب رحم کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، بچوں پر بھی، مخلوق پر، حیوانوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر. تو اصل مہربان کون ہے؟ جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، وہ دوسرے کی مجبوری کو سمجھتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے. جس کلچر کے اندر، جس گھر کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس ٹیم کے اندر ایک دوسرے پر رحم کرنا ہو، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہو، وہاں ماحول کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے. اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن کے رہ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ. لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے. اپنے والدین کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما دیجیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے، میرے لیے مہربان تھے، بالکل اسی طرح آپ ان پر بھی رحم کریں. خود بھی ہمیں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ہمارا اپنا فیوچر کس چیز کے ساتھ منسلک ہے؟ ہمارے اپنے رویے کے ساتھ. کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے. انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے. صحابہ کرام کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھی؟ آپس میں مہربان ہے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ اور کنسیڈرنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ دوسرا مہربان ہو تو آپ بھی مہربان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے مہربان تھے. قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں جنتی شخص کی صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 ایسا سلطان جو عادل ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے. نمبر 2 ایسا مہربان شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے. اور نمبر 3 عفت شعار، یعنی جو برائیوں سے بچ کے چلتا ہے، یعنی سوال کر کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. سخت دلی بدبختی کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی. تو ایسا شخص، اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی طرح ہے. جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شبیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے تعلقات کو دیکھیے. مومنوں کی آپس کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، یعنی ہر کوئی دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سنت کیا تھی؟ جب کوئی ان سے بات کرتا تھا تو آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف مڑ جاتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. بہت سی خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، کسی کا عذر قبول ہی نہیں کرتے، کسی کی مجبوری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
تم دوسروں کے حق میں مہربان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تم پر آئیں گی. اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کانشیسلی مہربانی کے کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں. انسانوں کے علاوہ ہم جانوروں پر بھی رحم کر سکتے ہیں. وہ ایک عورت کی بخشش کس بنا پہ ہو گئی تھی؟ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، حالانکہ وہ انتہائی گناہ گار عورت تھی. تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ پودے، تو ان پہ پانی ڈال دینا، کسی کو اپنی تکلیف سے بچا لینا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی کیئر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اس سے قطع کرے گا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لے. جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھیں گے، اور جو اس سے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے گا.